اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین و سامعین و ناظرین۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم آپ کے لیے یہ لے کر آئے ہیں کہ اس وقت خدا و رسول اور محمد و آل محمد کی ذات طاہرہ کا گھر کا جو سلسلہ تھا، یعنی نہیں فرق پڑتا تھا کہ خدا و رسول کے گھر اور ائمہ طاہرین کے گھر کا دروازہ کہاں ہے، اور یہ دونوں گھر یعنی محمد و آل محمد کا اور ذات کریمہ کا گھر ایک ہی گھر گنا جاتا تھا۔ تو یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ مالک کائنات نے رسول کریم کو جو حکم دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اے حبیب کبریا، اے خاتم المرسلین، سوائے علی بادشاہ کے دروازے کے علاوہ تمام لوگوں کے گھروں کو، ان کے دروازوں کو جو کھلتے ہیں میرے گھر کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف جو ان کے دروازے اٹیچ تھے وہ بند کر دیے گئے تھے۔ تو اس وقت میرے پاس جو کتاب ہے وہ ہے خصائص امیر المومنین، جس کو خصائص نسائی کے طور پر بھی کہا جاتا ہے۔ خصائص امیر المومنین اردو ترجمے کے ساتھ امتیازات علوی، اس کی تالیف کی ہے علامہ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی صاحب نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید شاہد حسین رضوی ہندی صاحب نے۔ یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے پیج نمبر 52-53 میں ہے، اور اس کے ٹاپک کا اور اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ علی کے در کے علاوہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اس کا یہ پیج دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹاپک دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو روایت اور حدیث ہے سرکار رسول کریم کی زبان اقدس سے، اس میں مختلف کتابیں ہیں، وہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث جو محکم اور تواتر کے ساتھ موجود ہے، پہلے آپ اس کو سن لیں۔ اس کا عربی متن بھی موجود ہے، لہذا میں آپ کے حضور میں صرف اردو ہی پیش کروں گا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے تھے جس سے وہ آتے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ علی علیہ السلام کے دروازے کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد کچھ لوگ آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ فصیح و بلیغ دیا اور حمد و ثناء الہی فرمانے کے بعد کہا کہ میں نے تمام دروازوں کے بند کرنے کا حکم دیا ہے اور علی کے دروازہ کو کھلا رہنے کا حکم دیا ہے، اور تم لوگ آپس میں بحث کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، میں نے نہ تو اپنی مرضی سے دروازے بند کیے ہیں اور نہ ہی علی کے دروازے کو اپنی مرضی سے کھلا رکھا ہے، بلکہ یہ حکم میرے اوپر لازم اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، اور میں نے اس کی پیروی کی ہے۔ تو اس میں جو یہ سند موجود ہے اس حدیث کی، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 369، مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 پیج نمبر 1-5، مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 327، حوالہ نمبر 338، اور انقول المدد صفحہ نمبر 28، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ذات کا ہی نہیں، گھروں کا بھی متصل ہونا، منسلک ہونا، اٹیچ ہو جانا، ایک ہونا، یہ ذات کریم کس کے لیے چاہتا ہے؟ کبھی نفس اللہ کہہ کر تو کبھی نفس الرسول کہہ کر، کبھی اپنے نور کی اٹیچمنٹ کے ساتھ، کبھی ید اللہ کے ساتھ، کبھی لسان اللہ کے ساتھ، کبھی عین اللہ کے ساتھ، کبھی صبغت اللہ کے ساتھ، کبھی جنب اللہ کے ساتھ، کبھی حبل الورید، کبھی حبل المتین، کبھی عروۃ الوثقیٰ۔ تو یہ سبھی سرکار محمد والے محمد کے القابات میں سے سرکار علی بادشاہ کو ملی ہیں۔ دوسری ہستیاں بھی اپنی اپنی جگہ پر جو فضیلت رکھتی ہیں، ان کی بھی حدیثیں بندہ حقیر آپ کو بیان فرماتا رہے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس دیں تاکہ ہم مزید آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔